بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کہاں بھیجا، اور زمین پر وہ کون سی ایجادات ہیں جو کہ آپ کے ہاتھوں ہوئیں اور ابھی تک چل رہی ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کا انوکھا واقعہ بھی بتایا جائے گا۔ یہ بھی بتائیں گے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کے لیے گئے تو واپس کیوں نہیں آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر منفیس میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنون تھا، اور قرآن کریم اور احادیث کے مطابق آپ کا نام ادریس ہے۔ آپ کا ذکر سورہ انبیاء اور سورہ مریم میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی کمالات عنایت فرمائے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عنایت فرمایا۔ آپ پر 30 صحیفے اترے۔ آپ کے ہاتھوں سے بہت سی سنتیں ایجاد ہوئیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا آپ کی ایجاد ہے۔ آپ سے پہلے جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ہی ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا، اور اس اسلحے سے بنو قبیل سے جہاد بھی کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے پیروکار بہت محدود رہ گئے۔ قبیل کی اولاد زناکاری اور شراب نوشی عام کرتے تھے۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ بتوں اور آگ کی پرستش عام ہو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات کو پامال کیا جا رہا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا۔ آپ بہت خوبصورت تھے۔ آپ بابکار گفتگو کرنے والے اور خاموشی پسند تھے۔ بار بار شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ نبوت کے ملتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن ان کی قوم راہ راست پر نہ آئی، اور اس کے بدلے انہوں نے آپ کے پیروکاروں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، اور آخرکار آپ ان سے تنگ آ کر آپ نے بابل سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابل کے ساتھ ہی دریائے دجلہ اور دریائے فرات بہتے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ علاقہ سبز و شاداب اور بہت خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ صبر کرو اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ جب انہوں نے آپ کے یہ الفاظ سنے تو وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سر سبز و شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین سی جگہ پسند کر لو اور وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور اپنا کام شروع کر دیا، اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، اور ان کے لوگ بھی مختلف زبانیں جانتے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین کی تعلیم دی۔ جب یہ لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے علاقوں میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی۔ اس طرح اللہ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم میں اللہ پر ایمان لانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا،
اللہ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بچنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا، میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے۔ وہ ہر طرح کی بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ فرشتے بھی ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے زمین پر آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انسانی شکل میں حاضر ہو کر آپ کے پاس بیٹھے رہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے محسوس کیا اور سمجھ گئے کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اب موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت حاصل کر کے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت اور دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ سے اجازت طلب کر کے آپ کو دوزخ دکھائی اور پھر آپ کو جنت دکھائی، اور وہاں کافی دیر آپ مناظر دیکھتے رہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے واپس جانے کو کہا تو آپ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ساری کہانی اس فرشتے کو سنائی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور میں جنت میں آ گیا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ یہ کیا کہ آپ چھٹے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن علماء اور حدیث کے مطابق آپ چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا، مرحبا صالح بھائی، مرحبا صالح نبی۔ یہ بات ابن کثیر میں موجود ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو لائک ضرور کریں اور صدقہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔